الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین صدق اللہ العظیم۔ جو بھی بندہ اللہ کے حکم کو مانتا ہے اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے رکتا ہے، ایسے بندے کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے زندگی بھر دور کرنے کے لیے جو چال چلی، اللہ نے ان کو ان کی چال میں ناکام کیا، اور وہ کنواں جو حضرت یوسف کے گھر سے 9 مائل کی دوری پر تھا، اس کنویں کے اندر ان کو ڈالا کہ یہ کنویں کے اندھیرے کنویں میں، جس کے اندر 1000-2000 ابابیل لٹکتی ہیں اور جس کا پانی کڑوا ہے، حضرت یوسف یہاں زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ لیکن حق تبارک و تعالی نے اندھیرے کنویں سے اٹھا کر مصر کے تخت پر بٹھایا اور اس کنویں کو ان کی برکت سے روشن کر دیا اور اس کے پانی کو لوگوں کے پینے کے لائق بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائیوں کے ساتھ جا رہے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، گاؤں کے دروازے تک، شہر کے دروازے تک اپنے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے آئے، اور بھائیوں نے بھی وہ چال چلی کہ باپ کی نگاہ سے جب تک اوجھل نہیں ہوئے وہاں تک انہوں نے حضرت یوسف سے خوب پیار کیا۔ ایک ہاتھ میں اٹھاتا، دوسرا جو ہے اپنی گود میں اٹھانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو لمبا کرتا، کوئی ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا، کوئی ان کے سر پر ہاتھ پھیرتا۔ اس پیار اور محبت کے دھوکے میں حضرت یوسف کو لے کر چلے۔ جیسے ہی حضرت یعقوب کی نظر سے اوجھل ہوئے، بھائیوں نے ان کو اپنی گود سے اتار دیا اور ان کو مارنا شروع کیا۔ راوی کا بیان ہے کہ بھائیوں نے اتنا مارا کہ ان کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ بھائیوں نے یہ سوچا کہ ہم چاہے جتنی بھی اس سے دشمنی کر لیں، اب یہ دنیا کی زندگی میں دوبارہ ہم سے ملنے والا نہیں۔ ان کا ایک بھائی شمعون، وہ حضرت یوسف جب زمین پر گرے
تو حضرت یوسف نے کہا کہ بھائی، ابا نے میرے لیے جو شربت دیا کہ جب یوسف کو پیاس لگے تو یہ شربت پلانا، میرا گلا سوکھ رہا ہے، اور اگر مجھے پانی نہ ملا میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ شمعون سینے پر چڑھ گیا اور اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ تو پانی کا پیاسا ہے اور ہم تیرے خون کے پیاسے ہیں۔ تو یہ تمام نقشے جو ہے ظاہر میں ایسے نظر آ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا بچنا اب ناممکن نظر آ رہا تھا، لیکن جس کو خدا آباد کرنا چاہے اور خدا جس کو بچانا چاہے اس کا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا۔ بھائیوں نے حسد کیا، اللہ نے ان کو جو ہے مصر کے خزانوں کا مالک بنایا۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بھی آج آپ نے تراویح میں سنا۔ حضرت نوح اپنے ماننے والوں کو یہ تاکید کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کا عذاب آئے گا اور اللہ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا سوائے اس کے ماننے والے۔ تم اللہ کی مان لو، میری بات مان لو، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ضدی قسم کے لوگ وہ یہ سمجھے کہ یہاں ریتیلی زمین، یہاں پانی کا عذاب کیسے آئے گا؟ تو یہاں ظاہر میں پانی کا آنا ناممکن نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ اپنے باغیوں کو اور اپنے نافرمانوں کو وہ سزا دیتا ہے جس کے امکانات نظر نہیں آتے۔ سوچنے والے جو ہے عقلیں سوچتی ہے کہ سمندر کا دور دور تک کوئی نشان نہیں، یہاں پانی کیسے آئے گا؟ حق تبارک و تعالیٰ نے جب پانی کا عذاب بھیجا، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر، اللہ نے جو ہے زمین کو حکم دیا کہ اپنے اندر سے پانی کو باہر نکال۔ آگ تنور تھا، وہ تنور ظاہر میں جو ہے جہاں آگ جلتی اور آگ اور پانی کا ملن ہو نہیں سکتا، اللہ نے وہ تنور سے جو ہے پانی کو باہر نکالا اور آسمان کو حکم دیا کہ تم بھی جو ہے برساؤ۔ یہاں جو ہے ایک نقطہ لکھا کہ آسمان سے کتنا جو ہے دروازہ کھولا گیا پانی کے لیے۔ تو بعض جو ہے شراح نے یہ لکھا کہ جتنا ہماری انگلی کی اندر انگوٹھی آتی اور انگوٹھی کی جتنی گولائی ہوتی اتنا ہی اوپر سے اللہ نے جو ہے پانی کا دروازہ کھولا، اس میں جو ہے پوری زمین پانی سے تر ہو گئی اور پانی اتنا بڑھا کہ کشتی اس میں تیرنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کو آواز دی کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے سوائے یہ کہ اس کی مان لو۔ جنہوں نے مانا وہ کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے نہیں مانا اللہ نے ان کو پانی کے اندر ڈبا کر ختم کر دیا۔ اسی طریقے سے یہ امت اگر اللہ کے ایک حکم کو مانتی، مثال کے طور پر کہ تجارت کرنی ہے سچائی کے ساتھ کرنی، جھوٹ بول کر تجارت نہیں کرنی، تو اس سچائی پر
اللہ امت کو ترقی دیتے ہیں۔ ظاہر میں دیکھنے والی عقلیں یہ سوچتی ہے کہ یہ سچ بول کر اپنے کاروبار کا نقصان کر رہا ہے، یہ سچ بول کر آج کی کمائی سے محروم ہو رہا ہے۔ تو جس طریقے سے اس وقت عقل والوں نے سوچا، اللہ نے جو ہے ان کے عقل کے خلاف فیصلہ کیا، اسی طریقے سے حق تبارک و تعالی آج بھی قادر ہے کہ عقلوں کے خلاف فیصلہ کرے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں۔ تو مومن یہ سوچے کہ مجھے تجارت کرنی ہے سچائی کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دے گا، جھوٹ ہلاک کرے گا۔ پیارے آقا کی پیاری باتوں پر مومن کا یقین ہوتا ہے کہ نبی کا فرمان ہے بالکل سچ ہے، چاہے میرے دماغ میں آئے یا نہ آئے۔ غالباً مصر کا جو ہے ایک تاجر تھا جو سچائی کے ساتھ تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک کوالٹی کپڑے کی اس کے پاس جام ہو گئی، ہماری یہاں کی زبان میں کہیں ڈٹا ہو گئی، اور کنٹینر سے زیادہ جو ہے مال۔ اس نے جو ہے دلالوں سے کہہ رکھا تھا کہ یہ آئٹم میرے پاس ہے، کوئی گھراک ہو تو دیکھنا، لیکن مال کے اندر یہ عیب ہے، وہ عیب بتا کر دینا۔ ایک تو کوالٹی جام اور اوپر سے عیب بتلانا۔ ظاہر کی عقلیں سوچ رہی تھی کہ یہ مال کا چلنا ناممکن۔ اتفاق سے کہیں باہر کے ملک سے ایک قافلہ آیا، دلال جو ہے وہاں پہنچا، بہت سارے لوگوں کی جو ہے کوالٹی اس کے پاس تھی، سب کے سیمپل تھے۔ یہ جو ہے تاجر جو سچائی کے ساتھ تجارت کرتا تھا، اس کا بھی سیمپل تھا۔ قافلے والوں نے کہا کہ بس اسی مال کی غرض سے ہم سفر کر کر آئے ہیں، ہم کو یہ مال چلے گا۔ اس نے کہا کہ اتنا سارا مال ہے، کہا سب چلے گا۔ اب یہ دلال نقصانی بتلانا بھول گیا، سارا مال جو ہے اس کو دے دیا، اس کے پاس سے جو ہے پیسے لے لیے۔ وہ قافلے کا کام ایک ہی جگہ سے ہو گیا، تو قافلے والوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا کہ اب ہم واپس چلیں۔ رات کو جو ہے دلال پیسے لے کر مالک کے پاس پہنچا اور کہا کہ لو آپ کے کپڑے کے یہ پیسے۔ مالک نے کہا کہ بھائی دام تو اچھا آیا، لیکن میں نے تم کو بتلایا تھا کہ اس میں یہ عیب ہے، کیا تم نے وہ عیب بتلا دیا؟ کہا بھول گیا میں۔ وہ پیسے کی تھیلی واپس دے دی اور کہا کہ جاؤ جتنا تیز رفتار گھوڑا مل جائے اس گھوڑے پر سوار ہو کر اس قافلے والے کو تلاش کرو اور ان کو یہ بتلا دو کہ ہمارا مال واپس دے دو اور یہ آپ کے پیسے واپس لے لو۔ اگر وہ مال رکھنا چاہے تو اس کو عیب بتلا دینا، اگر اس پر وہ رضامند ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ سارا مال واپس لے لے۔ یہ دلال شہر کے اندر جتنا تیز رفتار گھوڑا ہو سکتا تھا اس تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر قافلے والوں کے پیچھے چلا۔ کچھ دور جا کر اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ یہاں ٹھہرے ہوئے، قریب جا کر دیکھا تو یہ وہی قافلے والے تھے۔
اس نے آواز لگائی کہ بھئی یہ کوالٹی میرے پاس سے جس نے لی ہے ان سے میں ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی جس نے یہ مال خریدا تھا قریب آیا اور کہا کہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا بھائی وہ جو مال آپ کو میں نے دیا وہ مال مجھے واپس دے دو اور یہ آپ کے پیسے واپس لے لو۔ وہ کہنے لگا نہیں، مجھے تو اسی مال کی ضرورت ہے، اگر آپ کو دام اور زیادہ چاہیے میں اور زیادہ دے دوں، لیکن مال واپس نہ لو۔ اس نے کہا کہ نہیں، در حقیقت اس میں ایک عیب ہے، وہ عیب میں آپ کو بتلانا بھول گیا تھا، اس لیے ہمارے مالک نے کہا کہ کہیں جھوٹ کے ساتھ تجارت ہو جائے گی، یہ سارا مال حرام ہو جائے گا اور حرام غذا پیٹ میں جائے گی تو کل قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی، لہٰذا جو ہے وہ عیب کے ساتھ اگر آپ کو چلتا ہو تو ٹھیک۔ وہ کہنے لگا چلے گا، تو کہا چلو پھر کوئی بات نہیں۔ واپس ہو رہا تھا، وہ گھراک کہنے لگا کہ رکو، وہ پیسے کی تھیلی مجھے دو۔ یہ کہنے لگا کہ مال تو آپ نے رکھ لیا، پھر پیسے کیوں مانگتے ہو؟ اس نے کہا دو تو صحیح۔ اس نے یہ تھیلی دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوسری تھیلی لایا اور دلال کے ہاتھ میں دی۔ دلال تعجب میں ہے کہ یہ کیا ہوا؟ کہا یہ کیا؟ وہی تھیلی نہیں دی، آپ گئے پھر لا کر دوسری دی۔ اس نے کہا کہ پہلی مرتبہ جو تم کو میں نے پیسے کی تھیلی دی تھی اس میں ڈپلیکیٹ نوٹ تھی، جب تم سچائی پر آئے تو میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں تمہارے ساتھ دھوکہ کروں، اب جو نوٹ دی ہے وہ سچی۔ پتہ چلا کہ سچائی کے ساتھ تجارت کرنے میں ظاہر میں ہماری عقلیں سوچتی ہے کہ تو نقصان کر رہا ہے، لیکن در حقیقت اللہ نے جو ہے اسی میں ہمارا فائدہ رکھا ہے۔ آج ہمارے بازار سے لوگ دھوکے بازی کو لے کر جا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ میری امت میں سے نہیں، اس کا طریقہ میری امت والا نہیں۔ تو آج جو ہے دھوکے بازی کو بہت جو ہے چالاکی اور ہوشیاری سمجھا جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنا نقصان کرتا ہے ایمانی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پچھلی امت میں سے ایک آدمی کا واقعہ سنایا کہ یہ آدمی تجارت کرتا تھا تو لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتا تھا، لینے میں بھی نرم اور دینے میں بھی نرم۔ اگر کسی کے پاس قرضہ ہوتا تو اس کو مہلت دیتا تھا اور سختی نہیں کرتا تھا۔ تو نرمی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائی۔ یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، آسانیاں پیدا کرو، تنگی پیدا مت کرو۔ ایک آدمی جو ہے کاروبار کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے پاس مشورہ لینے کے لیے آیا کہ بھئی یہ کاروبار میں کرنا چاہتا ہوں جو آپ کرتے ہیں، مجھے مشورہ دیجئے کس طرح کرنا چاہیے۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ میرا حریفائی میں کھڑا ہو جائے گا، ارے بھائی بہت محنت ہے اس میں، تو یہ بھی ہے وہ بھی تکلیف آتی ہے، جھوٹ بتلا دیا ہم۔ اگر بتلانا نہیں چاہتے تو ہم صاف کہہ دیتے بھئی یہ میری بیپاری پالیسی ہے، میں اپنا کاروبار کسی کو بتاتا نہیں، آپ مجھے معاف کر دو۔ یہ سچائی۔ اب اگر وہ آدمی ہمارے جو ہے اس میں پڑا ہے کہ بھئی یہ جا رہا ہے تو کہاں کا سفر کرتا ہے، دلی جاتا ہے، دلی سے مال لاتا ہے یا بمبئی سے مال لاتا ہے، اس کی جو ہے تحقیق کر رہا ہے۔
تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسٹیٹس پر لکھ دیتے ہیں دبئی۔ یہ بھی دھوکہ ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پچھلی امت کے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا کہ یہ آدمی تجارت میں بڑا نرم آدمی تھا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ نرمی کا زمانہ نہیں، غلط ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ نرمی میں فائدہ ہے، نرمی میں طاقت ہے، اور نرمی میں قوت ہے۔ یہ جو ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیم نے ہم کو سکھلایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس آدمی کا انتقال ہوا، اتنی ساری کوئی نیکیاں اس کے پاس نہیں تھی، لیکن حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتو، اس آدمی کے اندر رحم بہت تھا، یہ لوگوں کے ساتھ رحم والا معاملہ کرتا تھا، اور آج یہ میرے دربار میں آیا ہے، مجھے بھی شرم آتی ہے کہ میں اس پر رحم نہ کروں، تم گواہ رہو میں اس پر رحم کرتا ہوں اور اس کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ ایک نرمی۔ ایک اللہ والے، آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، گھر والے جو ہے پریشان ہیں، آپ جو ہے مسکرا رہے ہیں۔ لڑکے نے پوچھا کہ ابا جان، یہ دنیا سے جانے کا وقت، اچھے اچھے لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ ابا نے کہا کہ میں نے اتنی نیکیاں کی ہے کہ انشاءاللہ کسی نیکی کے بدلے ضرور میری مغفرت ہو جائے گی۔ انتقال ہو گیا۔ رات کو لڑکے نے خواب میں دیکھا تو کہا پوچھ مت بیٹا، بہت نازک موقع ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا لائے ہو؟ میں نے وہ نیکیاں جن پر بھروسہ کر کر میں گیا تھا، ایک کے بعد ایک سب اللہ کے سامنے پیش کر دی، اور اس کے جواب میں باری تعالیٰ نے فرمایا ایک بھی قبول نہیں، اور کیا لایا ہے؟ میرے بدن پر پسینہ آ گیا اور میں گھبرا گیا کہ اب تو جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ ادھر سے تقاضا ہو رہا ہے کہ بندے کچھ یاد ہو تو بتاؤ، کا کچھ بھی نہیں۔ پھر رب نے بندے، ایک مرتبہ تو راستے سے جا رہا تھا، ایک تکلیف دینے والی چیز راستے میں پڑی تھی، تو نے اس کو اٹھا کر کنارے کر دیا تھا، جا آج اس کے عوض ہم نے تیری مغفرت کر دی۔ تو نیکی جو ہے ہم کو نظر آ رہی ہے چھوٹی، لیکن اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے کچھ معلوم نہیں۔ اس لیے نیکیوں کے اہتمام کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ نیکیوں میں جلدی کرو، دیر مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس جو ہے وہ آرام پسند ہے، وہ تم کو نیکی پر کھڑا ہونے سے پہلے واپس بٹھا دے گا۔ جیب میں ہاتھ بھی چلا گیا کہ نہیں مجھے جو ہے اللہ کے نام پر دینا ہے، لیکن فوراً دے دیا، کام ہو گیا۔ اور اگر جو ہے سوچتا رہا تو پھر جو ہے نفس کہے گا کہ نہیں کل دیکھیں گے، پرسوں آنا، پرسوں دیکھیں گے۔ یہ جو ہے ٹال مٹول نفس جو ہے کروا کر نیکی سے ہم کو دور رکھتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں یہ تاکید کی گئی کہ جتنی نیک اعمال ہیں اس میں جلدی کرو، بادرو، جلدی کرو۔ نماز کا خیال آیا فوراً کھڑے ہو جاؤ، ذکر کا خیال آیا فوراً شروع کر دو، تلاوت کا خیال آیا فوراً شروع کر دو، اور ہر عمل میں یہ سوچتا رہے کہ نہ معلوم میرا یہ عمل کل قیامت کے دن میرے لیے کسی مشکل سے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ کسی کو سلام کرنا،
ہم یہ سمجھتے معمولی نیکی، یہ معمولی نہیں ہے۔ یہ سلام جب بندہ کرتا ہے اور جو ہے جس کو پہچانتا ہو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانتا ہو اس کو بھی، تو حدیث شریف میں فرمایا سلام کرو سلامتی میں رہو گے۔ آج کتنے ہم لوگ جو ہے بے چینی کی زندگی گزار رہے ہیں، یہاں سے خطرہ وہاں سے خطرہ۔ اگر یہ سلام والی سنت اپنا لے تو انشاءاللہ ہم کو اللہ تعالیٰ جو ہے سلامت رکھیں گے۔ ایک صاحب کے اوپر جو ہے بہت قرضہ ہو گیا، اور قرضہ اتنا تھا کہ اس کا اترنا اور اس کا ادا کرنا ظاہر میں مشکل نظر آ رہا ہے، کہ اگر پوری زندگی کماتا رہے تو بھی وہ قرضے کا بوجھ ہلکا نہ ہو، اتنا قرضہ۔ اپنے جو ہے پیر اور مرشد کے ملاقات کے لیے گیا اور کہنے لگا کہ اب تو جو ہے میں خودکشی کر لوں یا جو ہے شہر سے کہیں دور چلا جاؤں، میرے اوپر جو قرضے کا بوجھ ہے اس کی ادائیگی کی کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ پیر صاحب نے کہا کہ حضور کی ایک سنت ہے، جب اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہو بیوی کو، بیوی جو ہے تم کو جواب دے، بیوی کی طرف دیکھ کر تم مسکراؤ، بیوی تمہاری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ یہ حضور کی سنت ہے، اس کی برکت سے اللہ رحم والی نظر کرتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ یہ عمل ظاہر میں تو چھوٹا نظر آ رہا ہے لیکن طاقت کتنی ہے۔ پیر صاحب نے کہا کہ 6 مہینے یہ عمل کرو، اس کے بعد مجھ سے ملنا۔ یہ اس سے کم مدت میں واپس جو ہے پیر صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ سنت پر میں نے عمل کیا، 2 مہینے میں اللہ نے ایسا نظام چلایا کہ قرضہ بھی ادا ہو گیا اور خود کا گھر بھی ہو گیا۔ تو آج ہمارے یہاں روزی کے معاملے میں کوئی قرض دار ہے، کوئی پریشان ہے، کیا کرے؟ یہ سلام، السلام علیکم۔ یہ موبائل آیا، اس نے جو ہے اب گھر میں داخل ہونے کا جو سنت طریقہ ہے اس سے بھی ہم کو محروم کر دیا۔ کبھی تو جو ہے گھر کے باہر سے فون کرتے ہیں کہ دروازہ کھول میں آتا ہوں، اور فون پر بات کرتے کرتے اندر چلے گئے، سنت سے محروم ہو گئے۔ اب کہاں سے خیر اور برکت آئے گی؟ کبھی جو ہے بیچاری بیوی بیت الخلاء کے اندر باتھ روم میں گئی ہوئی ہے اور ہم دروازہ ٹھوک رہے ہیں، اور اخیر میں غصے سے جو ہے ٹھوکنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بیچاری جو ہے دوڑتی بھاگتی آتی ہے کہ میرا شوہر آ گیا، جلدی سے دروازہ کھولوں۔ وہ دروازہ کھولتی ہے تو یہ لات مارتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا کرتی تھی، سلام بھول گیا۔ اب ہمارے گھر میں کہاں سے خیر اور برکت آئے؟ تو پیارے عزیز دوست اور بزرگوں، ایک نیکی ظاہر میں جو ہم کو چھوٹی نظر آتی ہے وہ جو ہے بڑی طاقتور ہوتی ہے، اس پر جو ہے عمل کرنا چاہیے سنت سمجھ کر کہ پیارے آقا کی سنت، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ میرے نبی کا کیا تھا اور باہر نکلنے کا طریقہ کیا تھا۔ جب بندہ جو ہے اس پر عمل کرتا ہے تو حق تبارک و تعالی ایک ایک سنت کے اندر بے حساب خیر اور برکت ہے۔ اللہ ان خیر اور برکات سے مالا مال فرماتے ہیں، اور جب سنت چھوٹتی ہے تو سنت کے چھوڑنے پر نقصان ہے، اور اس کی وجہ سے کتنے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حق تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیوں کے اندر جلدی کرنے کی اور برائیوں سے جو ہے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و الیک یرجع الامر کلہ۔
نحن نستغفرک ونتوب الیک ونصلی علی رسولہ النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے قصور اور کوتاہیوں کو درگزر فرما دیجئے، آپ کی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر آپ کی نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے اہل و عیال کے دلوں میں اتار دیجئے، دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما دیجئے، ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے متعلقین کو نمازوں کا اہتمام نصیب فرما دیجئے۔ مولا کریم بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ نصیب فرما دیجئے، مقروضوں کے قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما دیجئے، مقدمات میں ماخوذوں کو برات نصیب فرما دیجئے، جو جس پریشانی میں گرفتار ہے اس سے اس کو نجات عطا فرما دیجئے۔ ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار مقبول حاضری نصیب فرما دیجئے، آپ کے خزانوں سے ہمارے خزانوں کو بھر دیجئے، ہمارے اہل و عیال کی ایک ایک ضرورت کو آپ بخوبی جانتے ہیں، آپ اپنے خزانے سے ہماری ضرورتوں کو پوری فرما دیجئے، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم ہماری مساجدوں کی، مدارسوں کی، مقابروں کی، خانقاہوں کی، دعوت اور تبلیغ کی، دینی مراکز کی اور جو کام آپ کے نزدیک حق ہیں سب کی حفاظت فرما لیجئے، سب کی مدد فرما دیجئے۔ مولا کریم ہمارے ملک میں امن و امان کی، ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے، ہمارے برادران وطن جن کے دلوں میں ہماری نفرتیں ہیں ان نفرتوں کو محبتوں سے تبدیل فرما دیجئے، ہمارے بازاروں کو سچائیوں سے بھر دیجئے، دھوکے بازی سے ہمارے بازاروں کی حفاظت فرما لیجئے۔ مولا کریم آج تک آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ آپ کے جتنے بندے یہاں موجود ہیں سب کی جائز اور نیک تمنائیں پوری فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔